بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ آج موضوعات بہت ہیں، کچھ چیزیں تو خیر بالکل ہی واضح ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ جواب طلب ہیں۔ مثلا یہ کہ اچانک چلے گئے اپنا بلاول بھٹو دبئی، اور ان کے پیچھے ان کے والد گرامی چلے گئے، تو وہ قصہ کیا ہے؟ اور باپ بیٹے میں اختلاف اگر پیدا ہو گیا ہے، جو بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صدر صاحب کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے عدالت میں کہ انہیں صدارت سے چلتا کیا جائے، اور انہوں نے اس کو تحریک انصاف کا دفتر بنا رکھا ہے، اور وہ اپنا الیکشن کا اعلان نہیں کیا تاریخ کا، اور فلاں فلاں یہ بہت سی ان کی غلطیاں گنوائی گئی ہیں۔ وہ کیا قصہ ہے؟ ایک انٹرویو دیا ہے اپنا راجہ ریاض صاحب نے، جس میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ وہ معاملے کی حقیقی نوعیت کیا ہے، ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات جو ہے وہ اس میں مبالغہ ہے یا نادرست ہے یا مسکنسیپشن ہے۔ مریم اورنگزیب کی گرفتاری کا حکم ایک عدالت نے دیا ہے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا عدالت میں۔ بظاہر بڑا سنسنی خیز معاملہ ہے، لیکن دراصل تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک بات بالکل طے ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جنہیں فیصلے صادر کر رہے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اپنے کیلکولیٹ کرتے رہ جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نکلتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا، 37 سیٹیں تھی، کہ عمران خان کو آسانی سے ہرا دیا جائے گا، اور عجیب طریقے سے خان صاحب نے الیکشن لڑا کہ ساری سیٹوں پہ سوائے ملتان کی، کیونکہ وہ تو شاہ محمود قریشی نے تو کوئی بات بنوانی ہو آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں اور گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، تو وہ اپنا وہ اس کے سوا تو باقی ساری سیٹوں پہ خود لڑا تھا۔ عجیب تھا، یعنی سیٹیں لڑ کے خالی کرنی تھیں، اور یہ اخبار میز کہتے تھے دو باتیں، یا تو کہتے ہیں نون لیگ جیت جائے گی، یا کہتے تھے کہ ٹکر کا مقابلہ ہے۔ تو کوئی ٹکر کا مقابلہ نہیں، 37 سیٹیں جیتیں، 2 پہ دھاندلی کی، 7 دوسری پارٹیوں نے جیتیں سب نے مل کر، اور 2 پہ تو بڑی واضح دھاندلی ہوئی۔ اسی طرح راجن پور کا الیکشن اگر یاد ہو، میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، یہ راجن پور میں جو متعلقہ لوگ تھے اور جن اخبار نویسوں نے اس کو کور کیا تھا، اتفاق سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ یہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ 18-20 ہزار ووٹوں سے آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے، یعنی عمران مخالف اتحاد جو ہے، اور افسروں کے تبادلے کر دیے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، اور بعض رسوخ لوگوں کو گھیر لیا گیا تھا، ترغیبات دی گئی تھیں، روپیہ بھی ظاہر ہے حکومت فراوانی سے خرچ کر سکتی تھی، لیکن ووٹر باہر نکل آیا، اور کوئی 25-30 ہزار ووٹوں سے، مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں، لیکن بہت زیادہ ووٹوں سے پی ٹی آئی کا امیدوار جیت گیا۔ تو اگر تو ووٹر باہر نکل آئے، 5.70 کروڑ ووٹر ہیں، ٹو بی ایگزیکٹ، 6 کروڑ میرے ذہن میں تھا، لیکن اب فگر دیکھا تو 5.70 ہیں۔ اگر ووٹر باہر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کوشش یہ کی جائے گی کہ امیدوار ہی نہ ملیں۔ 230 امیدوار جو ہیں ایم پی اور ایم این اے، تو ان کے جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا پارٹی کو، کچھ پہ دباؤ تھا، کچھ نے خود ہی چھوڑ دیا۔ تو ان کو امیدوار ہی اچھے نہ ملیں، پھر یہ ہے کہ ان کو کمپین چلانے نہ دی جائے، عمران خان جیل میں رہیں، امیدواروں کو ہراساں کیا جائے، وہ اپنے ووٹروں کو پولنگ اسٹیشنوں پہ نہ لا سکیں۔ اس کے باوجود اگر ووٹر خود ہی نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عمران خان کو جو پیشکش کی گئی تھی، اب اس کچھ تازہ تفصیلات ملی ہیں۔ یہ صدر عارف علوی اور اعجاز الحق صاحب اور محمد علی درانی صاحب جو فارمولہ بنا رہے تھے، اس پہ شبہ کی، ان کی نیت پہ شبہ کیے بغیر، نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ لیا جائے کہ تینوں بہت نہایت نیک نیتی سے کر رہے تھے۔ تو وہ فارمولہ کیا تھا؟ وہ فارمولہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو پنجاب کی حکومت دے دی جائے گی، پختونخوا کی تو دے دی، ظاہر ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں۔ یعنی یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا حیرت انگیز واقعہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو اب بھی دینی شاید پڑے گی۔ اور اس میں وہ میرا خیال ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی اپنی چوائس کے آدمی ہوں گے، یعنی یہاں تو ہوں گے چودھری پرویز الہی، اور وہاں بھی اسی طرح کا کوئی آدمی ڈھونڈ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اشک شوئی ان کی جس کو کہتے ہیں کر دی جائے گی، تھوڑی بہت فیس سیونگ کا موقع دے دیا جائے گا،
اور 2 سال کے لیے عمران خان صاحب پالیٹکس سے الگ ہو جائیں گے، پارٹی ان کی یہ باقی رہے گی۔ عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا مجھے اعتبار ہی نہیں ہے کسی بات پہ۔ مطلب یہ اس فکر سے یہ جھلکتا ہے کہ شاید میں اس پہ غور کرتا مگر مجھے اعتبار ہی نہیں ہے، ملک سے باہر جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ایک بیچ میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو بڑی اہم ہے، جو بیچ میں کہنے کی نہیں تھی، الگ سے بات کرنے کی تھی، شاید کل اس کی تفصیل عرض کروں۔ شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی جیل میں بہت آسودگی سے رہ رہے ہیں، یعنی انہیں کسی قسم کی کوئی جو سہولت درکار ہے انہیں مہیا کی گئی ہے۔ وہ واک کر سکتے ہیں، کھلے احاطے ہیں، اور کھانا جو چاہے کھا سکتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لے سکتے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت، شروع میں تو وہ چودھری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اور لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، اور چودھری پرویز الہی کا تو خوبی یہ ہے کہ وہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں ساری دنیا مجھے آ کے کہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ تعلقات نہیں ہیں، وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے لابنگ کرتے رہے، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی۔ لوگ جیل جاتے ہیں۔ مجھے ایک لیڈر کا مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جب عمران خان پہ پنجاب یونیورسٹی میں حملہ ہوا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جا کے معاملات کو ٹھیک کریں تو وہ جا کے انہوں نے خود ہی گرفتاری پیش کر دی تاکہ اس بکھیڑے میں نہ پڑے۔ اور جو بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے وہاں کیا تھا وہ تو بعد میں تو خیر تلخیق ختم ہو گئی، خان صاحب نے اس کو ایشو نہیں بنایا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بعض اوقات لیڈر جو ہیں وہ جیل اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کوئی ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی انڈورسمنٹ بڑی ہائی ہے، اور اخبار میں یہ کہہ رہے ہیں، کچھ تو خیر ان سے ذاتی تعلقات ہیں، کہ بڑی قربانی دی اور بڑے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ مونس الہی کہاں ہیں اور کیوں ہیں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی تفصیلات بتاؤں، ممکن ہے کسی وقت بتا بھی دوں۔ مونس الہی نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ لوگ ششدر رہ گئے، اور آ نہیں سکتے وہ، یعنی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کوئی معاملات طے پا جائیں تو وہ آ سکتے ہیں، ورنہ وہ آ نہیں سکتے مونس الہی۔ اچھا وہ تھا 2 سال کے لیے وہ چلے جائیں، وہ تو عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان پہ یہ بھی دباؤ ڈالا گیا، کہا گیا کہ آپ کی بیگم اور بہن جو ہیں وہ زیر اعتاب اسدیہ نہیں گرفتار ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جو کرنا کرو، بہنیں بھی تیار ہو گئیں، بیگم بھی تیار۔ بشرا بی بی کے بارے میں آج میں نے ایک باخبر اخبار نویس سے جن کے تجربے پہ میں بھروسہ کرتا ہوں پوچھا کیا وہ ڈٹ کر کھڑی رہیں گی؟ انہوں نے کہا اب تک تو کھڑی ہوئی ہیں نا، تو اب آئندہ کیوں نہیں کھڑی رہیں گی؟ خاور مانیکا صاحب کے بیانات کو بہت اچھالا جا رہا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ غیر 6 سال کے بعد جاگی، یہ سخت لفظ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان معاملات سے اتفاق واقف ہوں، مگر میں نے ایک ہمیشہ کے لیے طے کر رکھا ہے، یعنی خاور مانیکا صاحب نے کیا کیا، گھر میں ماحول کیا تھا، معاملات کیا تھے، خان صاحب کس مسکنسیپشن کا شکار ہوئے، شادی کیسے ہوئی، تو خاور مانیکا صاحب کی شخصیت کیا ہے، وہ پکڑے کیوں گئے اور وہ ڈر اتنا کیوں گئے، اور وہ طوطے رٹے ہوئے طوطے کی طرح وہ بول کیوں رہے ہیں، بہت سی تفصیلات مجھے معلوم ہیں، لیکن میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ بھائی لوگوں کے خانگی معاملات پر کبھی تبصرہ نہیں کروں گا۔ بہرحال وہ کاؤنٹر، اب ایک خاتون نے کتاب جو ہے وہ چھاپ دی ہے، اور وہ اس طرح انہوں نے تقریب کی، اس سے زیادہ کوئی مہنگا ہوٹل نہیں ہے پاکستان میں جس میں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کتاب پہلے کیوں نہیں چھپ؟ جب موقع تھا، وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی اور بڑے اس میں دردمندی کا اظہار کیا اور بڑا جناب خود کو پارسا ثابت کیا۔ ایک صاحب سب کے دوست جنرل تھے، تو میں نے جنرل کیانی صاحب سے کہا کہ اس میں ایلیمنٹ آف ٹروتھ تو ہے، تو انہوں نے اس سے نہیں انکار کیا کہ اس میں ایلیمنٹ آف ٹروتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہارون صاحب سچ وہ ہے جو بر وقت بولا جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ میں وہ کہتی ہیں کہ میں ان سے بڑا رابطہ رہا، تعلق رہا، مطلب میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں ہر شخص کو جانتا ہوں تحریک انصاف میں، لیکن یہ تو وہ زمانہ تھا جب میں آئے دن ان سے ملتا تھا اور وہ مجھے اعتماد میں لیتے تھے، حتیٰ کہ دھرنے پہ میں نے عمران خان کی سخت مخالفت کی، اتنی کی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ غلط فیصلہ ہے، اس کے مضمرات غلط ہوں گے، انہیں پختونخوا کے حکومت، آج بھی میری رائے یہی ہے۔ مگر جب دھرنا ختم ہو چکا تو انہوں نے خود مجھے ٹیلی فون کیا، بلایا، بریف کیا،
اور میری رائے پوچھی جو میں انہوں نے دے دی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے، پختونخوا کی حکومت کو بہتر بننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے تو ان خاتون کو کبھی نام اور ذکر ہی نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اخبار نویس نے سوال کیا ہے کہ وہ ان کے پاس کیا لینے کے لیے گئی تھیں، یا تو وہ پارٹی ورکر ہوتی، وہ تو ایک بقول ان کی اداکارہ تھی، اداکارہ بھی ایسی تھی جن کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا۔ مجھے خیر میں فلمیں نہیں دیکھتا، ڈرامے نہیں دیکھتا، میرے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اب سوشل میڈیا تو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ذکر ہوتا ہے نا کہ فلاں فلاں جو معروف خواتین ہوتی ہیں کسی بھی پروفیشن میں یا مرد ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور کتاب کا حال یہ ہے کہ کسی نے چھاپنے سے بیرون ملک کسی نے چھاپنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور خود ریحام خان کی کتاب میں بعض چیزیں درست ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں زلفی بخاری سے کیوں معافی مانگنی پڑی؟ اگرچہ اس کا کتاب سے شاید تعلق نہیں ہے کہ زلفی بخاری سے کیوں معافی مانگنی پڑی اور 50,000 پاؤنڈ جرمانہ، وہ الزامات وہ لگائیں جس کا آپ ثبوت دے سکتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ خبر مانی کا آ گیا، یہ کتاب چھپ گئی، ابھی اور بہت کچھ شاید ہوگا۔ کچھ فلمیں شریف خاندان نے بنا رکھی ہیں، کچھ اور لوگوں نے بنا رکھی ہیں، لیکن ایک تو اس کا چلیے سیاسی پہلو تو چھوڑیے، عمران خان کو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، وقت بدل جائے گا، سب لوگ چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے لکھا تھا اور اس نے گوارہ کیا، میں نے اس کی کتاب کے دیباچے میں لکھا کہ اس کے سحر زدہ جو فدائین ہیں عمران خان کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا آخری باب ہے، اس کے بعد اور لوگ آئیں گے، اور وقت گزر جاتا ہے، کوئی ناگزیر اس دنیا میں نہیں، ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ چلیے عمران خان کو چھوڑیے، اس وقت تو جو لوگ کہتے ہیں عمران خان آخری ہوپ ہے، میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے ورکروں سے کہتا ہوں اللہ کے بندے، پہلی امید بھی اللہ سے اور آخری بھی اللہ سے ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو قوت و توانائی دیتا ہے، ان سے جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ بہرحال وہ ڈٹ گئے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ بلاول کا قصہ کیا ہے؟ بلاول صاحب جو ہیں اب ان کے اندر لیڈر انگڑائی لے کے جاگ اٹھا، وہ مزاجن ایک جارے آدمی ہیں اور وہ اپنا لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اتنی عمر ہو گئی اس کی، 34-35 سال ہو گئی، شاید 36 سال ہو گئی، تو اب وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی وہ میچور ہے، ابھی اس کی ٹریننگ کرنی ہے۔ وہ ایک راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے پاپولر پالیٹکس کا، اور وہ آپ نے غور کیا ہوگا پہلے تو بالکل ہی نانا کے لہجے میں، ذوالفقار علی بھٹو کے لہجے میں بات کرتا تھا، اب بھی کبھی کبھی اس کا لہجہ جھلک اٹھتا ہے۔ ایک دانا آدمی نے انہوں نے مشورہ دیا تھا، نکالی نہ کریں، چیخ کر نہ بولے، ورنہ آپ کو بات ہے یاد ہے بہت چیخ کر بولتے تھے۔ اب وہ ایک اپنے لیے فضا ہموار کر رہے تھے کہ بھائی کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں وزیر اعظم بنوں گا، بننا امریکہ کے ذریعے ہی چاہتے ہیں ویسے اس کی سپورٹ سے۔ تو والد صاحب نے کہا دیم میچ ہو رہا ہے، وہ بڑی اس نے انسلٹ فیل کی ہے، وہ چلا گیا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ والد صاحب اب زیادہ دخل نہ دیں۔ بار بار اس نے کہا بابے ریٹائر ہو جائیں، یہ وہ، تو زرداری صاحب نے تو مطلب ایک طرح سے پبلکلی ڈانٹ دیا۔ جب ڈانٹنا ہو اولاد کو تو تنہائی میں ڈانٹا جاتا ہے، بول تو عمر اتنی ہو جائے تو اس عمر کے بچوں کو ڈانٹا تو نہیں جاتا اولاد کو، تو تنہائی میں کہا جاتا ہے نا۔ وہ اب وہ زرداری صاحب تو جو انہیں اندیشہ لگا ہوا سندھ کی حکومت چلی جائے گی اور مرکز میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، پھر یہ ڈر بھی ہے کہ مقدمات نہ چلیں، اتنا پیسہ لوٹ مار سے جمع کیا ہوا، اب وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ اب اس کو منانے کے لیے گئے ہیں، دونوں کے اپروچ میں فرق ہے۔ یاد رکھیے دو لیڈر نہیں ہوتے، دو لیڈر کبھی نہیں ہوتے۔ کتنے واقعات ہیں کہ بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا ہے اور بیٹوں نے اپنے باپوں کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اکبر نے بغاوت کی، اکبر کے بیٹے نے بغاوت کی۔ ہمایوں باپ کی اجازت کے بغیر خزانہ لے گیا جاتے ہوئے وہاں، لیکن بابر تو بہت عالی ظرف آدمی تھا۔ جہانگیر نے کی، شاہ جہاں نے بغاوت کی، شاہ جہاں کے سارے بیٹوں نے ہی بغاوت کی، تو اورنگزیب نے انہیں قید کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمایوں کے بیٹوں نے بغاوت کی۔ تو یہ لیڈر دو نہیں ہوتے۔ یہ نواز شریف جو شہباز شریف کی نبھ رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، پاپولیرٹی تو نواز شریف کی تھی نا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، انہوں نے گروپ اپنا الگ بنائے رکھا ہمیشہ، اور آرزو ان کے ہمیشہ وزیر اعظم بننے کی رہی، تعویذ بھی لیا تھا کسی۔ اب وہ جو اختلاف ہے وہ سیرے سے اس کو منانے کے لیے گئے۔ اچھا، صدر کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ انہیں امبیرس کرنے کے لیے، اور صدر کی پوزیشن یہ ہے دباؤ ان پہ رکھا جائے،
الگ ہو جائیں، نیا صدر آ جائے۔ صدر نے اپنے مالی معاملات خوب احتیاط سے سنبھال رکھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں۔ عمران خان سے بے وفائی انہوں نے نہیں کی، یہ نہیں، غداری نہیں کا لفظ نہیں اطلاق ہوتا، لیکن عمران خان کے دل سے وہ اتر گئے جب انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے، وہ ایک بہت بڑے ڈینٹسٹ ہیں اور تیسری نسل، ان کے والد بھی ڈینٹسٹ ہیں، وہ بھی، انہوں نے اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کر لیا، اور وہ خطرات مول لینے والے آدمی نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال تحریک انصاف میں ان کا کوئی مستقبل ہے۔ تحریک انصاف میں مستقبل ہے اپنا مروت صاحب کا جیسے لوگوں کا، شیر افضل مروت جیسے لوگوں کا۔ اگر وہ جذبات کے غلبے سے نجات پا لیں تو فرسٹ کلاس لیڈر ہیں، کرزمہ بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے، دلاور بھی ہیں، تقریر اچھی کرتے ہیں، خطرات مول لے سکتے ہیں، اور قبیلہ ان کے ساتھ کھڑا، اور عوامی پذیرائی ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ الیکشن میں نے آپ سے عرض کیا کہ طے ہے، ہوگا، اب کوئی چارہ نہیں، اس کو وہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے، اچھا وہ مریم اورنگزیب کی گرفتاری کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وکیل جائے گا عدالت میں، کوئی ریاست کے خلاف سخت بات کہہ دی ہوگی اور ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ نون لیگ کے کسی آدمی پہ عتاب اترنے والا نہیں ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے منصوبہ بنایا تھا پنجاب اسمبلی کے باغی ارکان اور قومی اسمبلی کے باغی ارکان کو اٹھانے کا۔ کتنی احمقانہ بات ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس سخت لفظ کے لیے۔ 20-25 ارکان اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور 20-25 ارکان قومی اسمبلی کو اٹھایا جا سکتا ہے، جو بھی تعداد تھی، 30-40-50 آدمی کو ارکان اسمبلی کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور فیض حمید یہ ضرور ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے تبدیلی، ان کی رائے یہ نہیں تھی کہ تبدیلی آئے، رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا 2019 میں تو بن گیا تھا۔ پرویز الہی نے تو اپنا پرویز صاحب اپنے جو ہیں شریف خاندان کے نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، پرویز رشید صاحب نے تو کہہ دیا تھا معاملات ہمارے طے پا گئے، اور طے پا گئے تھے۔ وہ تو اپنا ڈٹ گئے عمران خان، اور پھر تبدیلی کا منصوبہ بنایا گیا جب تو کرونا آ گیا، تو کس لیے وہ ان کی ایکسٹینشن کی تھی جنرل باجوہ کی، غیر مشروط ایکسٹینشن کس لیے کی تھی؟ معاملات طے پا گئے تھے۔ اچھا، وہ اب دیکھیے وہاں بھی یہی مسئلہ تھا، دو لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ اب عمران خان رجسٹ کرتے رہے، ویسے بعد میں وہ تیار ہو گئے تھے اپنے طور پہ، اور مجھے کہا کہ جس دن میں نے فیصلہ کیا تو اس دن وہ میں نے دیکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کر رہے۔ علیم خان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی، ان کا جیل جانے کا کوئی جواز نہیں تھا نیب سے گرفتاری کا، وہ کس نے کیا آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، اور میں کیوں انہیں گرفتار کرا تھا۔ بہرحال علیم خان وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر امیدواروں کا پنجاب میں خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کیا تھا جو انہیں ووٹ دے سکیں، اور وہ بہرحال عثمان بزدار سے تو بہت بہتر وزیر اعلیٰ ہوتے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، ان کی قسمت میں کاروبار تھا، اور میرا خیال ہے ان کی قسمت میں اب بھی کاروبار ہے، اب بھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ وہ اگرچہ وہ بہت سے لوگوں سے بہتر وہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن کاروباری آدمیوں کو کیا چسکا ہے جی حکومت کرنے کا؟ اپنا کاروبار کریں۔ میرے سامنے ایک بڑے اسکالر نے ایک میڈیا گروپ کے سربراہ سے کہا کہ آپ کو اللہ نے پیسے دے دیے، آپ کو دنیا کی ہر چیز دے دی، شہرت دے دی، اب آپ ملک میں حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ اپنا کاروبار کرو، آرام کی نیند سو، ہے جی، یہ نعمت کافی نہیں ہے؟ تو وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا انہوں نے کہا وہ انکار کر دیا، اور اختلافات جو ہوئے وہ دیکھیے، یہ دو جو عملی رہے گی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہو اور وزیر اعظم کا بھی رول ہو، یا یہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہینڈ پکڈ ہو، تو یہ کام چلنے والا ہے نہیں۔ لیکن اسی طرح کشمکش سے قومیں ابھرتی اور ترقی کرتی ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا 100 سال لگتے ہیں ملک بننے میں، اور وہ تاریخ کا فہم رکھتے تھے۔ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا، اور 1859 میں خانہ جنگی شروع ہوئی، 15 لاکھ امریکی مر گئے۔ اگر ابراہم لنکن نہ ہوتے، جیسا دانا آدمی نہ ہوتا، اور اتنی اخلاقی عظمت اس میں نہ ہوتی، تو امریکہ ٹوٹ گیا تھا۔ 15 لاکھ آدمی خانہ جنگی میں مارے گئے تھے۔ غلاموں کی آزادی کا مسئلہ تھا جس میں جنوب میں اور شمال میں جنگ ہو رہی تھی۔ موضوعات بہت ہیں، کیا عرض کروں، اب یہ ساری چیزیں نمٹ تو نہیں سکتی، بس اسی پہ اکتفا کریں، اور کوئی بہتر ہے۔ بلاول کا ایک کانسیپٹ یہ ہے بڑا دلچسپ
وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم 50-60 سیٹیں لے لیں اور عمران خان بھی اتنی سیٹیں لے لے, پی ٹی آئی لے لے عمران خان کے بغیر ہی, تو مجھے شاید وہ گوارا کر لیں گے. اور یہ ناممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اصل تو مقابلہ نواز شریف سے ہے. تو لیکن یہ تو خیر دور ازکار باتیں ہیں اور بہت قبل از وقت ہیں. سیاست بہرحال مفادات کے گرد گھوم رہی ہے, کسی کے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے, کسی کے سامنے. اور پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ کچھ کر سکتے تھے, انہوں نے پارٹی کی تنظیم نہیں کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب لوگ بھاگ گئے. بہرحال وہ اس ابتلا سے امید ہے بہتر بن کر نکلیں گے, بہت سی چیزیں انہوں نے سیکھ لی ہیں. ان کی بہادری تو بڑی خیرہ کن ہے. دو چیزوں پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں انہیں جانتا تھا, میں نے ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا کہ بہت کم لوگوں نے ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, لیکن میری توقعات سے وہ کہیں زیادہ بہادر آدمی ثابت ہوئے. سیاست کا جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں خامیاں رہیں. عثمان بزدار جیسے لوگوں کو بلایا, مشیر اچھے نہیں رکھے. میں تو نام لے کے انہیں بتاتا رہا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے وہ وقت آنے پہ آپ کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا. کبھی وہ پوچھتے تھے تو میں بتاتا تھا, اور کبھی بغیر ان کے پوچھے دخل اندازی کرتا تھا. میں سمجھتا یہ آدمی کچھ کر لے گا, اور باقی ظاہر ہے باقیوں سے تو بہتر تھا. ایک تو مجھے دو چیزوں نے بڑا حیران کیا ہے اور خوشی بہت ہوئی. ایک ان کی اس طرح ڈٹ جانے سے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن جھکوں گا میں نہیں. اولو لازمی کا تو ایک وہ استعارہ بن گئے, اور اسی لیے محبوب ہے اکثریت کے نزدیک. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے غزہ کے لیے جو کچھ کیا ہے, یعنی ہمیشہ ہی وہ کرتے رہے, اچھے تعلیمی ادارے بنائے, ویلفیئر کے کام میں, سیاست کو چھوڑیے, ویلفیئر کے کام میں, تعلیمی ادارے چلانے میں, ہاسپٹل بنانے میں, خلق خدا کے خدمت میں تو کسی سیاسی پارٹی نے اس کا اشر شیر بھی نہیں کیا. لیکن غزہ کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پہ انہیں سلام پیش کرنا چاہیے, اور پریکٹیکلی کرنا چاہیے. میں نے اپنے بچوں سے کہا پیسے دو, اپنے جیب خرچ میں سے پیسے نکال کے دو, جو جس کی آمدن ہے وہ اس میں سے دے, اس لیے کہ کل ہم سے پوچھا جائے گا روز حشر. اور جو علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ پیسے مت دو, وہاں بتیرے پیسے ہیں اور عرب دے سکتے ہیں, سوال یہ نہیں ہے کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو یہ ارشاد ہے کہ جس کے دل میں جہاد, جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جس کے دل میں جہاد کی آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی, وہ فسق کی موت مرا. اس لیے ہم اب وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے, یا کشمیر میں لڑ تو نہیں سکتے, مگر ان کے مہاجرین کی مدد کریں. ان کے مکان گرے پڑے ہیں, وہاں ہزاروں مکان بنانے ہیں, 5-6 لاکھ کیا ہوں گے, 15-20 لاکھ کی آبادی ہے تو 3 لاکھ مکان, 1.5-2 لاکھ مکان بنانے ہیں. تو اس میں جب کچھ لوگوں نے کہا جی وہ ہم پہ تیرے پیسے ہیں, سوال یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تھا کہ سب سے افضل جو ہے وہ دینار کون سا ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کسی کے پاس 2 دینار ہو اور ایک دے دے تو وہ ہزاروں دیناروں پہ بھاری ہے. بس آج اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. فلسطین پہ بات کرنی ہے, ریاضت تو میں اس پہ کرتا رہا, لیکن رات کو میں تھک گیا تھا بہت. ابھی پھر تازہ ترین سچویشن دیکھوں گا, پھر کوشش کروں گا ریکارڈنگ کرا دوں. بہت بات لمبی ہو گئی, لیکن بہرحال یہ شاید سب ضروری چیزیں تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.